تمام مہینوں کا سردار، مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، اپنے اندر فضیلتوں کو لیا ہوا مہینہ، جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب، تمام عالم اسلام کی نگاہ میں یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور متبرک مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی بڑائی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہم سب ابھی استقبال میں ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، رجب کے مہینے سے ہی اس ماہ مہمان کی آمد کا انتظار کرو، اللہ سے اس مہینے کو طلب کرو، رجب اور شعبان کی برکت مانگو، اور رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے اپنی عمر کی درازی کی اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے یہ عمر مانگو کہ تمہیں رمضان نصیب ہو جائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مہمان کی آمد کے لیے، اس کے استقبال کے لیے، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والی برکتوں اور رحمتوں اور ان کی نوازشوں اور ان کے ثواب اور درجات کو لوٹنے کے لیے، استقبال کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ، ایک تقریر، ایک وعظ فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس خطبے کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شعبان کی آخر تاریخ تھی، ہمارے درمیان خطاب فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ابھی ایک دن کے بعد، صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کا سایہ تم پر ابھی پڑ رہا ہے۔ آپ اس مہینے کی نزدیکی بتانے کے لیے سائے سے تشبیہ دی، جس طرح کسی انسان ہو یا کوئی چیز ہو، اس کا سایہ اس کی ذات سے، اس کے جسم سے اس چیز کے قریب ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اور تمہارے درمیان یہ مہینہ قریب ہے، یہ بتانا آپ کا مقصود تھا۔ چنانچہ فرمایا تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت مبارک ہے، اس کی ہر گھڑی مبارک ہے، برکتوں سے بھری ہوئی ہے، برکتوں سے پر ہے، مغفرتوں سے پر ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹی ہوئی ہے، اور عظیم ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر فیہ لیلہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک بابرکت رات ہے، جس کو ہم سب شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، مکمل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، پھر تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کو مکمل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس رات کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمائی، خیر من الف الشہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی وہ جس کو شب قدر نصیب ہو گئی، تو شب قدر کا پانے والا اس 1000 مہینے عبادت کرنے والے کے ثواب سے
بڑھ کر یہ ثواب کو پالے گا۔ ایسی برکتوں والی رات ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے، اس رات مغفرت طلب کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے ساری دنیا میں کعبۃ اللہ کے پاس اتر کر ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ رات اس مہینے کو نصیب ہوئی، اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ رات کافی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کو بھی ثواب کی چیز بنایا، برکتوں کے حصول کی چیز بنایا، اللہ کے خزانوں سے لوٹنے کا ذریعہ بنایا، اور اس مہینے کی راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا، برکتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے مغفرت طلب کرنے اور دوزخ سے خلاصی کی ذریعہ ان راتوں کو بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دن میں کمانے کے لیے بنایا اور رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے اس مہینے کو چھوڑ دیا، خالی رکھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دن بھی اپنے اندر بہت کچھ لیا ہوا ہے، اس کی راتیں بھی بہت کچھ لی ہوئی ہے، اس کا ہر لمحہ مسلمان کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اللہ رب العزت کی جانب سے لوٹنے کا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے لینے کا، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، یہ مہینے میں دیگر مہینوں میں بھی عبادتیں کی جاتی ہے، دیگر مہینوں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہے، دیگر مہینوں میں بھی زکوٰۃ، روزے، صدقہ، خیرات اور نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن اس مہینے کی نیکی کا بھاؤ، اس کی قیمت، اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو غیر رمضان میں نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو صرف نفل نماز کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک میں کوئی نفل نماز پڑھے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرض کا ثواب دیں گے۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا راہ خدا میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، روزے داروں کے افطار کرانے میں، تو اللہ رب العزت اس کو غیر رمضان میں، دیگر مہینوں میں 70 روپے خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب دیں گے۔ اس میں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ جانی نیکی ہو یا مالی نیکی ہو، عبادت کی ہو یا راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو یا ہمدردی کے اعتبار سے ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور ایک دوسرے کی مدد کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اس میں سکھایا جاتا ہے کہ آدمی کو روکا جاتا ہے۔ صبر کے معنی روکنا۔ ایک آدمی وہ ہے، ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے حلال چیزیں اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جسمانی چیزوں سے جسم کو جس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی روکنا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ روحانیت کو گندگی پہنچے اور اس روحانیت خراب ہو ایسے کام بھی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جسمانی اعتبار سے کھانے پینے سے روکنا ہے، سحر سے لے کر افطار تک۔ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو فسق و فجور سے، معاصی سے، گناہ سے، جنگ و جدال اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی روزے دار ہے، دوسرا آدمی اس سے زیادتی کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے کہہ دینا انا صائم، میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، مجھ سے لڑائی جھگڑا مت کرو، غیبت مت کرو۔ غیبت سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، روزے کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے دن کو روزے کا ذریعہ بنایا اور اس کی راتوں کو تراویح کا ذریعہ بنایا۔ وقیام لیلہ تطوعا،
اور اس کی راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا۔ تراویح یہ سنت ہے، 20 رکعت تراویح کا پڑھنا، پورا مہینہ پڑھنا اور ایک مکمل قرآن مجید کا سننا، یہ 2 سنتیں ہیں۔ ایک پورا مہینہ سننا، پورا مہینہ قرآن تراویح کی عبادت کا بجا لانا، اور یہ قرآن پاک کا سننا، یہ 2 علیحدہ عبادتیں ہیں۔ لہٰذا ہم سے کوتاہی اس صورت میں ہوتی ہے جب ہم کم دنوں میں قرآن سن لیتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب پورے مہینے کے لیے ہمیں چھٹی مل گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک قرآن سن چکے، اب اس کے بعد اگر چاہے تو آپ چھوٹے سوروں سے بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ کے لیے الگ سے قرآن سننے کی، اور کہیں قرآن چل رہی تو آپ کو وہاں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہو رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی سنت کی ادائیگی ایک مکمل کرنے سے ہو جائے گی، لیکن پورا مہینہ چاند دکھنے تک تراویح کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ ایک سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور ایک سنت کے ہم چھوڑنے والے شمار ہوں گے۔ یہ سہولت کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو سفر درپیش رہتا ہے، وہ مستقل ایک مقام پر نہیں رہتے، تو وہ کم دنوں میں قرآن سن لے اور جہاں رہیں وہاں پر وہ تراویح کا اہتمام کر سکے۔ تو راتوں کو قیام کا ذریعہ بنانا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ بنانا، اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا ذریعہ بنانا۔ پھر اس مہینے میں جو ایک دوسرے پر ہمدردی کرتے ہیں اس کے تعلق سے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ صبر اتنی اہم چیز ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کا حکم دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر سے آدمی کے اخلاق درست ہوتے ہیں، صبر سے آدمی لوگوں کی ایذا رسانی پر معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ جس کے اندر صبر نہیں، اس کے اندر نرمی نہیں، جس کے اندر نرمی نہیں اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور جس کے اندر نرمی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ نرمی ایسی چیز ہے، اسی لیے غصے کے موقع پر فرماتے ہیں کہ غصہ آ جائے تو حیت بدلو، تعوذ پڑھو، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ، جس حیت سے جس کیفیت سے تمہارا غصہ جاتا رہے اس کیفیت کو اپناؤ اور غصے کو ختم کرو۔ یہ شیطانی حرکت ہوا کرتی ہے، غصے میں آدمی قابو میں نہیں آتا، غصے میں آدمی رشتے اور ناتوں کا لحاظ نہیں رکھتا، غصے میں آدمی لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، ان کی عید بھی اچھی گزرے اس کی ہم سب فکر کریں، ان کے لیے افطاری کا سامان میسر ہو اس کی ہم سب فکر کریں، اور جو غریب ہیں ان کے پاس کیا پترا ہے ہم یہ معلوم کریں، ان کے پاس پہنچائیں۔ ہمارے مالوں میں حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مالوں میں 2 قسم کے لوگوں کا حق ہے، ایک تو وہ ہے جو مانگتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت اور شرافت نفس کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے در پر پڑ نہیں جاتے، وہ ایک ساتھ دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کی مجبوری کو سمجھنا، سوچنا اور ان کے حق کو پہنچانا ان کا بھی یہ حق ہے۔ للسائل والمحروم، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم فرمایا، یہ مانگتے نہیں اس وجہ سے انہیں محروم فرمایا، ان کا بھی خیال کرنا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، ان کا بھی رمضان مبارک اچھا گزرے، ان کی بھی عید اچھی گزرے، اس کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے 3 حصے کیے، 3 ٹکڑے کیے، بتایا پہلے حصے میں یہ لو، دوسرے حصے میں یہ لو، تیسرے حصے میں یہ لو۔ چنانچہ فرماتے ہیں وہ شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار،
اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں یعنی پہلے عشرے میں یہ رحمت اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اور یہ رحمتوں کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرتوں کا عشرہ ہے، اس دوسرے عشرے میں اللہ سے ہم مغفرت طلب کریں۔ تیسرے عشرے کے تاریخ فرماتے ہیں کہ تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی یعنی دوزخ سے پناہ جانا اور اس سے آزاد کرانے اپنا آپ کو اللہ رب العزت سے دعا کر کے اس سے آزاد کرانے کا یہ مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو آگے کر کے فرماتے ہیں کہ یہ مہینے میں 2 عادتیں ایسی ہیں، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمَا عَنْهُمَا، 2 عادتیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہیں کوئی چارے کار نہیں ہے۔ یعنی اس مہینے میں ان 2 ذکروں کی ان دو اذکار کی پابندی اور اس کو پڑھے بغیر آنکھ میں ہی رہنا۔ وہ کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا ذکر استغفار فتستغفرونہ، کلمہ شہادت پڑھو اس مہینے میں کثرت سے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ پھر فرمایا کہ دو خصلتیں اور اس مہینے میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو تمہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جنت کی طلب اس مہینے میں زیادہ کرو اور دوزخ سے پناہ اس مہینے میں مانگو۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما کر اپنی تقریر کو ختم فرمایا، من اسقى صائما سقاه الله من حوضی، جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے۔ وہ پانی کے پینے کے بعد لا يسمع حتى يدخل الجنہ، قیامت میں جنت میں داخل ہونے تک جام کوثر پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مہمان کی قدر کرنے کی اور اس میں اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی اور روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کے ساتھ غمخواری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔